بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مناسخہ کے بارے میں ایک شجرہ ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ نقشہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ یہ جو علامت ہوتی ہے یہ آپس میں زوجین یعنی میاں بیوی کی ہوتی ہے، خاوند بیوی، اور یہ جو نیچے کی طرف علامت ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں سے جو اولاد ہے وہ، اور یہ آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں، اور ان کے جو ہے یہ دونوں ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو یہ نقشہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مسئلہ مناسخہ میں اس طرح کا نقشہ بنایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر یہ جو میت نمبر 1 ہے اس کو لکھیں گے، اور اس کے جملہ ورثاء جو بنتے ہیں، جو ورثاء ان کے نام لکھیں گے، اور ساتھ اس کا رشتہ لکھیں گے، اور پھر پورا مسئلہ حل کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک الگ دوسرا مسئلہ بنائیں گے نمرہ کا، میت ثانی کا، اور پھر نمرہ کے تمام ورثاء جو بنتے ہیں ان کے نام لکھیں گے، اور ان کے رشتہ اس کے ساتھ لکھ کر پورا مسئلہ اخیر تک حل کریں گے۔ یہ میت اول جو باسط تھا اس کے جملہ ورثاء جو تھے اس کے فہرست میں ہم نے نام لکھ دیے سب کے، اور پھر جو وارث بنتے تھے وہ، اور اس طریقے سے آ کے یہ مسئلہ حل کیا۔ تو اس کے بعد پھر میت ثانی جو نمرہ ہے اس کے بھی ہم نے اس طریقے سے مسئلہ حل کر دیا لیکن اخیر تک۔ البتہ اس میں ان دونوں مسائل میں اتنی سی بات رہتی ہے کہ تصحیح رہتی ہے۔ تو تصحیح کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر حصے پورے نہیں ہو رہے، پورے تقسیم نہیں ہو رہے ورثاء پر، تو وہاں بھی تصحیح کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ کسر آتی ہے وہاں پر، اشاریہ میں جواب آتا ہے۔ مثلا یہ ایک باپ ہے، ٹھیک تقسیم ہو رہا ہے، یہ محروم ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ البتہ یہاں پہ جو ہے 13 حصے ہیں، اور کاشف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مناسخہ کا سوال ہے۔ اس میں پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ میت اول اور میت ثانی کا آخر تک مسئلہ حل کیا جاتا ہے، فرد تک۔ یہ میت ثانی ہے، ان دونوں کا ہم نے آخری تصحیح کے بعد جو فرد ہے وہاں تک مسئلہ حل کیا ہے، میت اول کا بھی اور میت ثانی کا بھی۔ تو اب اس کے بعد یہاں تک تو عام پہلے جو ہم جس طرح کر رہے تھے اسی طریقے سے ہے، لیکن اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناسخہ میں پہلا مرحلہ میت اول کا آخر تک مسئلہ حل کرنا، یہ ہم نے کر دیا، اور میت ثانی کا بھی آخر تک مسئلہ حل کرنا، یعنی فرد تک۔ اس کے بعد جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ میت ثانی ان دونوں کے درمیان ایسے ہی رکھیں گے، میت ثانی کا مسئلہ اور میت ثانی کا مافلیت۔ تو میت ثانی کا مافلیت سے مراد میم فا یا مافلیت، مافلیت سے مراد یہ ہے کہ میت ثانی نمرہ کا جس وقت انتقال ہو رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں 21 حصے تھے، تو یہاں پر ہم نے لکھا 21، اور پھر مسئلہ جو آخری تصحیح ہے میت ثانی کا وہ ہے 42، وہ یہاں سے لیں گے، یعنی اس کا مسئلہ جو ہے میت ثانی کا مسئلہ وہ 42 سے حل ہوا ہے، آخری تصحیح 42 ہے۔
اس کے بعد پھر یہ ہے کہ 21 اور 42 کا ہم ذو اضافی عقل نکالیں گے. 21 اور 42 کا ذو اضافی عقل یعنی مسئلہ اور مافعلیت کا ذو اضافی عقل نکالیں گے. LCM 3 پہ جاتا ہے 7 3 21 اور 14 3 42. پھر یہ 7 پر 7 × 7 7 2 14. اب 3 ضرب 7 ضرب 2 7 3 21 2 42. اس کے LCM 42 آ گیا. لہٰذا مافعلیت کے سامنے 42 لکھیں گے, مسئلے کے سامنے 42 لکھیں گے. اب 42 کو اس مسئلے پر تقسیم کریں گے, 42 کم 42 آ جائے گا, اور اس 42 کو اس مافعلیت پر تقسیم کریں گے تو 2 آئے گا. 21 9 42 اور 42 کم 42. اور پھر اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مافعلیت کا یہ جو حاصل تقسیم, یہاں پہ حاصل تقسیم کو اوپر سب کے ساتھ ضرب دیں گے, اور یہاں پہ جو آئے گا مسئلے کا حاصل تقسیم, یہاں پر اس کو مسئلہ میت ثانی کے تمام وارثوں کے حصوں کے ساتھ اور یہاں کل کے ساتھ ضرب دیا جائے گا. یہاں پہ چونکہ 1 ہے تو لہٰذا یہاں پر ضرب دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہاں پر 2 ہے تو اس کو اوپر سب کے ساتھ 2 کے ساتھ ضرب دیں گے. 28 2 اس کو کہیں گے تصحیح. 56 21 2 42 اور 26 2 52 اور 13 2 26 اور 168 ضرب 2 کریں گے تو یہ 336 آئے گا. اب اس کے بعد مرحلہ آتا ہے تمام زندہ ورثاء کو ایک جگہ پر ایک فہرست میں لکھنا.